بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی تعلیم جو ہے اس سے پہلے ہم آپ کو کراچی اجتماع کے بارے میں جیسے بتایا جا رہا ہے بار بار ہر تعلیم میں ہر ویڈیو پہ، تو اس طرح آج کی جو تعلیم ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کراچی کا اجتماع انشاءاللہ 13 فروری سے شروع ہے، اور 13 فروری کی شام سے لے کے 16 کی صبح انشاءاللہ اتوار کی صبح دعا ہے۔ تو ہم یہ بات زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں، اپنے لوگوں میں، اپنے تمام دوست احباب میں یہ بتائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس بات کو جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ بات کو پہنچائیں، کیونکہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت کا کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کا کوئی باقاعدہ جو ہے وہ خود سے کوئی بنایا ہوا چینل یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کا کوئی پمفلیٹ وغیرہ یا کوئی اشتہار اس طرح سے نہیں چھاپا جاتا۔ یہ ہم آپ کو ایک دوسرے کو بتائیں گے تو اس سے یہ بات جو ہے وہ لوگوں تک اور پہنچے گی۔ تو ہم خود بھی اس کی کوشش فکر فرمائیں، اور وقت نکلنے کے لیے بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ بات دوسروں تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ، چیپٹر نمبر 11، پیج نمبر 174۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفر کی حالت میں قرآن پاک یاد کرنا۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ طیبہ کے راستے میں ایک جگہ رہا کرتے تھے۔ وہاں کے آنے جانے والے ہمارے پاس سے گزرتے تھے۔ جو لوگ مدینہ منورہ سے واپس آتے ہم ان سے حالات پوچھا کرتے تھے کہ لوگوں کے کیا حال چال ہے، جو صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی کیا خبر ہے۔ وہ لوگ حالات بیان کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ میں کم عمر بچہ تھا، جو بیان کرتے میں اس کو یاد کر لیا کرتا۔ اسی طرح مسلمان ہونے سے پہلے ہی مجھے بہت سا قرآن شریف یاد ہو گیا تھا۔ عرب کے سب لوگ مسلمان ہونے کے لیے مکہ والوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہر جماعت اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر خدمت ہوئی۔ میرے باپ بھی اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ ساری قوم کی طرف سے قاصد بن کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریعت کے احکام بتائے اور نماز سکھائی، جماعت کا طریقہ بتایا، اور ارشاد فرمایا کہ جس کو تم میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ امامت کے لیے افضل ہے۔ میں چونکہ آنے والوں سے آیتیں سن کر ہمیشہ یاد کر لیا کرتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ حافظ قرآن میں ہی تھا۔ سب نے تلاش کیا تو مجھ سے زیادہ حافظ قرآن کوئی بھی قوم میں نہ نکلا، تو مجھ ہی کو انہوں نے امام بنایا۔ میری عمر اس وقت 6-7 برس کی تھی۔ جب کوئی مجمع ہوتا یا جنازے کی نماز کی نوبت آتی تو مجھ ہی کو امام بنایا جاتا۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں یہ دین کی طرف طبعی میلان اور رجحان کا اثر تھا کہ اس عمر میں بغیر مسلمان ہوئے قرآن شریف کا حصہ بہت سا یاد کر لیا۔ رہا بچے کی امامت کا قصہ، یہ مسئلہ کی بحث ہے، جن کے نزدیک جائز ہے ان کے نزدیک تو اشکال نہیں، اور جن کے نزدیک جائز نہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی لوگوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، بچے اس سے مراد نہیں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے غلام کے پاؤں میں بیڑی ڈالنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت اکرمہ رحمہ اللہ مشہور علماء میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے آقا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن اور حدیث اور شریعت کے احکام پڑھانے کے لیے میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دی تھی کہ کہیں آؤں جاؤں نہیں۔
وہ مجھے قرآن شریف پڑھاتے اور حدیث شریف پڑھاتے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں حقیقت میں پڑھنا اسی صورت سے ہو سکتا ہے جو لوگ پڑھنے کے زمانے میں سیر و سفر اور بازار کی تفریح کے شوق میں رہتے ہیں، وہ بیکار اپنی عمر ضائع کرتے ہیں۔ اسی چیز کا اثر تھا کہ پھر اکرمہ غلام حضرت اکرمہ رحمہ اللہ بن گئے اور بحر الامت اور حبر الامت کے القاب سے یاد کیے جانے لگے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمام تابعین میں زیادہ عالم 4 ہیں، جن میں سے ایک اکرمہ رحمہ اللہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں نے جو بھی ان کی اللہ پاک قربانیاں ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، ان سب کو اب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے، اور جو زخمی ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے، اور جو زخمی ہیں اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے، اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اللہ پاک ان سب کو جو ہے اس ظلم سے نجات عطا فرمائیے، اور اپنی عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، خالص اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔